ناظرین، آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برہان فرمانے میں کیا حکمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ سید کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس برہان یعنی قوی دلیل آ گئی۔ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور نور مبین سے مراد یعنی جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے وانزلنا الیکم نورا مبینا، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے میں الگ اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود آپ کا وجود مسعود آپ کی نبوت اور رسالت پر قوی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے نبیوں اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت پر خارجی معجزات پیش کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو اپنی نبوت اور رسالت پر پیش کیا، جیسا کہ سورہ یونس میں ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں تم میں اس سے پہلے یعنی نزول قرآن سے پہلے حضور نے فرمایا کہ میں تم میں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت زید بن حارثہ، یہ سب سے پہلے اسلام لائے، اور یہ بغیر کسی معجزے کے اسلام لائے، کیونکہ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی اور یہی ان کے لیے دلیل تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی زندگی ہی آپ کے دعوی نبوت پر قوی دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت میں حد اعجاز کی وجہ سے اور احکام شرعیہ ماضی اور مستقبل کی خبریں اور عقائد صحیحہ اور اسرار روحانیہ کو ظاہر کرنے والا اور بیان کرنے والا نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرنے والا ہو۔ تو قرآن مجید نے اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اور باقی چیزوں کو واضح کر دیا، بیان کر دیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے